امی اس کو بستر سے پاؤں بھی نیچے نہ رکھنے دیتی۔ زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ میرا اور ثانیہ کا صبر رنگ لا رہا تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اس لیے یہ کسی کی پرواہ کیے بنا ہی گزرتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اچھا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے اور برے وقت کا ایک ایک پل صدیوں کے برابر گزرتا ہے۔ ہماری زندگی کے 3 برس کیسے گزرے تھے یہ ہم اور ہمارا خدا ہی جانتا تھا، لیکن خوشی کے وہ ایام بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ مجھے اپنے بچے کو گود میں کھلانے کے لیے کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور سارے خاندان والے ثانیہ کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ ایک دن ثانیہ نے مجھ سے کہا، جواد میں لال شنکر کے دربار پر ایک دفعہ پھر سے جانا چاہتی ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ثانیہ ہم ولادت کے بعد چلے جائیں گے۔ نہیں، میں آج ہی جانا چاہتی ہوں۔ جواد پلیز میری بات مان لو، دربار یہاں سے زیادہ دور تو نہیں ہے نا؟ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری خزاں رسیدہ زندگی میں یہ جو بہار کے پھول نئی کونپلوں کی مانند پھوٹے ہیں، یہ انہی کی مہربانی ہے۔ ان کے دربار پر پھر ایک دفعہ حاضری دینا چاہتی ہوں پلیز۔ ثانیہ التجائی لہجے میں جانے کے لیے بار بار مجھے فورس کرنے لگی اور میں بھی اس کی باتوں کے آگے بے بس ہو گیا اور میں نے اس کی بات مان لی۔ لیکن جب امی کو پتہ چلا انہوں نے تھوڑا سا ہنگامہ کیا، لیکن پھر وہ بھی مان گئیں اور ہم دربار میں چلے گئے۔ وہاں پہلے کی طرح ثانیہ نے پھر سے دربار کی مٹی کھائی اور اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کے لیے پھر سے ایک منت مانی۔ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے اس وقت عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا آگے آئے ہر طرف کالے بادل چھا گئے اور شام سے پہلے ہی رات کا سما ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں خوف زدہ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن ثانیہ کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس وقت یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بالکل خوف زدہ نہیں ہوں۔ ہمارے شہر سے لال شنکر کا دربار آگے تھا اور شہر کو جانے کے لیے 2 راستے لگتے تھے جو کہ ایک ساتھ دائیں بائیں واقع تھے۔ بائیں راستے میں جنوب کی طرف موڑ کاٹتے ہوئے راستہ سیدھا شہر کی طرف جاتا تھا اور دائیں جانب جانے سے جنگل کی حدود شروع ہوتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے گاڑی ڈرائیو کرنی بھی مشکل ہو رہی تھی اور ساتھ میں ثانیہ کو بھی دلاسا دے رہا تھا، اس لیے راستے کا پتہ نہیں چلا اور میں نے گاڑی دائیں طرف موڑ لی اور ہم جنگل کی حدود میں جب کافی آگے نکل آئے